بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں رکھا جھاڑو کیسے گھر اجاڑ دیتا ہے، ساری برکت راہ کی طرح اڑ جائے گی، پیسہ آئے گا لیکن بچا نہیں پاؤ گے۔ عورت کی یہ معمولی سی غلطی سارا گھر لے ڈوبے گی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، گھر میں رکھا جھاڑو دینے سے رات کے وقت جھاڑو کیسے گھر اجاڑ دیتے ہیں، ساری برکت راہ کی طرح اڑ جائے گی۔ ناظرین، عورت کی چند ایسی معمولی سی غلطی آپ کا سارا گھر ڈبو دے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور گھر میں جھاڑو لگانے سے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ رات کو جھاڑو دینے کے بارے میں بہت سی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں اور انہی سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں، عجیب غریب باتیں بنا رکھی ہیں۔ صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی صفائی کی ضرورت ہو اسے کرنا چاہیے۔ شام کے وقت آپ کے گھر میں گندگی پھیل جائے تو کیا آپ صبح تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، لہٰذا صبح ہو یا شام، رات ہو یا دوپہر، جب بھی صفائی کی ضرورت پڑے تو اسے کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس لیے صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتاؤں گی کہ جھاڑو کے حوالے سے کہ کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فوائد کیا کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسے کماتا ہے، دولت کماتا ہے اور ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنی پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری خواتین انجانے میں ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لیں۔ ننگے سر برتن دھوتی ہیں۔ ننگے سر برتن دھونا واقعی بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر خواتین جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یہ گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آ جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا بھی بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو گھر کو اجاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ پیسہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پہلی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے، یعنی کپڑے سے صفائی کرے، تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت
سر پر دوپٹہ لازمی لیں، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو خواتین کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں سے، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علیہ السلام، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہیں، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں۔ ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بددعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بددعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں، بس کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات کو نہیں کیا کرو، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں دیواروں کے کونے پر آرام کرتی ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے صفائی، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بددعا کو نہیں روک سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بددعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جھاڑو کو گھر میں کہیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اس کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں، یعنی کچن میں، جھاڑو مت رکھیں۔ جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں۔ کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرنے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، لٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں۔ جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔